وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے ہی سب سے اچھے نام ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ایک کم سو، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ناموں کو یاد نہیں کرنا، نام جو یاد کیے ہیں ان ناموں کو مطابق اپنا عمل بھی ضرور بنانا ہے کہ اللہ رب العالمین رب ہے۔ تو انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مجھے ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔ اگر دنیا کے اندر سبب بنا ہے تو اللہ رب العالمین ہی بنانے والا ہے، کیونکہ رزاق رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین علیم ہے، تو انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں تنہا ہوں، میں چھپا ہوا ہوں، یا میں لوگوں کے سامنے ہوں، یا میں آیا ہوں یا باطن ہوں، کوئی بھی میرا عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے چھپا ہوا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین علیم ہے، جاننے والا ہے۔ انسان کا یہ عمل ہونا چاہیے اس کے اوپر، جیسے کہ اللہ رب العالمین بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین قہار ہے، جبار ہے، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے یہ جو نام ہے، ان ناموں میں سے جو اللہ کا نام ہے وہ ایک ہی ہے۔ الہ سے لکھ رہا ہے رب العالمین کا نام اللہ، نام صرف ایک ہے اللہ۔ اب باقی جو اللہ رب العالمین کے نام ہیں یہ اللہ رب العالمین کی صفتیں ہیں۔ اب قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، اب اس قرآن و سنت سے ہٹ کر کے اللہ رب العالمین کا کوئی اپنے نظریات یا اپنی لغت یا اپنی زبان کے اندر کوئی نام رکھے تو یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ انگریز لوگ اللہ رب العالمین کو گاڈ کہتے ہیں، اور ہندو لوگ بھگوان ایشور کہتے ہیں، اسی طریقے سے فارسی لوگ خدا کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو نام اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کے اندر بیان فرما دی ہیں، انہیں ناموں کے ساتھ ان کو پکارنا چاہیے۔ اور یہاں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو یاد کر لینا، پھر ان ناموں کے مطابق اپنا عمل بنا لینا، یہ انسان کے لیے کامیابی ہے۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، پیچھے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ رب العالمین کے جو اللہ نے شریعت نازل کی اس کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کے ساتھ جہنم بھر دیں۔ پھر یہاں پر بیان فرمایا کہ جہنم سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو یاد کیا جائے اور اسی کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، الحاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو بدلنا جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، جیسے خدا، یہ بھی اچھا بات نہیں ہے، جیسے کہ بھگوان یا ایشور، یہ کوئی اور نام رکھنا اپنے لغت کے مطابق یہ جائز نہیں ہے، جو اللہ نے بیان فرما دی وہی نام ہے۔ فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی دنیا کے اندر عمل کر رہے ہو ان قریب اللہ کے پاس جانا ہے، پھر اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو پتہ ہے ان قریب پھر ہم ان کے عملوں کے مطابق جزا اور سزا دیں گے۔ اللہ سمجھنے ہمیں مفید اور یاد اور استغفر اللہ علیہ وسلم۔